وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، تقریر سماعت فرمائیں. مقرر ہیں قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے. ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC. قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا. ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے. انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے. من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے. شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھ پہنچائے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا.
کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے، تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماں جائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح، نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو، کی شکل پہ تماچے مارے۔ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئیں۔ اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے۔ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، ہو ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ واہ بے واہ، زور سے، میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا۔ انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی، میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں اس تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، چاندنا ہو رہا، کنویں میں روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں آؤ، آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ڈول پھانسا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے۔ پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے
इतनी जल्दी बेकदरी शुरू की। वशरऊ बिसमनिम बख्सिन दराहिम मादूदा, मिस्र के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया बेचने के लिए। तो काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में ला करके बोलनी शुरू कर दी, खरीद लो जिसने खरीदना है। चारों तरफ से ग्राहक आ रहे हैं, जो देखता है वही चाहता है कि मैं खरीद लूं। एक बुढ़िया ब्याह खड़ी हुई और सूत की आंटी हाथ में लिए खड़ी है। किसी ने पूछा, बुढ़िया तू कैसे आई? कहने लगी, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आई हूं। अरे तुझे कौन देगा, तेरे पल्ले तो पाई पैसा नहीं। सूत की आंटी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने आई है। कहने लगी, जानती मैं भी हूं कि मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, क़यामत में जब ये आवाज लगेगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों सामने आओ, कम से कम सूट की आंटी लेकर मैं भी खड़ी तो हो जाऊंगी। मिला था या ना मिला था, लेने तो आई थी, जो था वो पेश करने तो आ गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मेरी कीमत इस तरह पे लग रही थी तो मुझे अपना एक वक्त याद आया। जब घर में थे, अपने अब्बा के पास थे, तो एक रोज आईना देखा, शीशा देखा, और दिल में ये बात आई कि ऐ यूसुफ, तेरी भी इस दुनिया में कोई कीमत अदा कर सकता है? इस दुनिया में तेरी भी कोई कीमत अदा कर सकता है? इतना जमाल भलाकर, इतना हसीन और इतना खूबसूरत। फरमाते उस दिन याद आया कि आज अल्लाह पाक ने मेरी उस अकड़ को तोड़ा है कि जो कहता था कि दुनिया में कोई कीमत उसकी देने वाला नहीं, आज टकों में सौदे हो रहे हैं। पैगंबर का सौदा हो रहा है, पैगंबर के बेटे का सौदा हो रहा है। खरीदारों में अजीज मिस्र की बीवी भी आ पहुंची जिसकी औलाद ना थी, और आकर के कहने लगी, मैं खरीदती हूं, अक्रीमी मसवासा पाना औ नत्तखिदहु वलदा, मैं अपनी आंखों की ठंडक बनाऊंगी, मैं अपनी औलाद बना लूंगी, मैं अपना बच्चा बना लूंगी, मैं तो औलाद की तरह से पालूंगी, मुझे दे दो। चुनाचे खरीद कर ले गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो शाही खानदान में आ गया हूं, बड़े मजे रहेंगे। शाही खानदान वालों ने मुझे खरीद लिया है, बड़ा लुत्फ रहेगा और बड़े मजे रहेंगे, किसी किस्म की कोई तकलीफ तो ना होगी। कुरान अजीज कहता है, वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे शबाब आया और भी 4 चांद लग गए, जवानी आई और भी हुस्नो जमाल ने अपनी ज़ियापाशी शुरू कर दी। चारों तरफ ज़िया ही ज़िया है, रोशनी ही रोशनी है। अजीज मिस्र की बीवी के दिल में बदमाशी आई। अल्लाह गनी, ये ना सोचा कि मैं मां बनी हुई थी, बेटा बनाकर खरीद के लाई थी, इस किस्म का इरादा जाहिर करूंगी तो क्या हाल बनेगा, मेरे लिए हरगिज मुनासिब नहीं। इस्लाम को कहने लगी, दरवाजे बंद करती जाती है, ताले कुफल जंदरे लगाती जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेफिक्र है, इत्मीनान है, समझ रहे हैं खुदा जाने किस वजह से आज जंदरे लग रहे हैं, क्यों आज ताले लगाए जा रहे हैं। 7 दरवाजे बंद करके बैठ गई और लिखा है कि सर से दुपट्टा उतार कर वहां पर एक बुत रखा हुआ था पत्थरों का, उस पे डाल रही है। पत्थर का बना हुआ बुत था, उसके ऊपर दुपट्टा डाल रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या कर रही है? कहने लगी, कुछ ऐसी बात होने वाली है, मेरा ये खुदा है, मैं इसकी पूजा किया करती हूँ, परस्तिश करती हूँ, मुझे इससे शर्म आती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा उठे। शेख सादी कहते हैं, तू अज संग खारो शुदी शर्मशार और मरा शर्म न आयद ज़ परवरदिगार। ओ कमली, तेरा खुदा तेरे हाथों का बनाया हुआ पत्थर का है, तू तो एक बोछन दुपट्टा डाल के पर्दे में हो गई, मैं उस खुदा से कैसे पर्दा करूं? जी कोठड़ी में कोई नहीं। वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक
ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا؟ ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو، یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو اب شیطانیت پہ اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے۔ ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے۔ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یہاں؟ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما۔ کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف، جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ۔ الہی یہ کوئی میدان ہے؟ میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف، جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔ آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے۔ آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا۔ انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، گھسیٹ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے، اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ او عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی۔ انہی سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہیں نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا۔ ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا۔ عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی، ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے، ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ، میں کیا کروں؟ عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔ فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے جی اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے یہ۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔
فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیری خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا؟ ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے۔ معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں۔ آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو ساری دنیا کے سامنے، سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے۔ لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے۔ اللہ حکومت
हुकूमत की मशीनरी जायज नाजायज को नहीं देखा करती, हराम हलाल को नहीं देखा करती। ताकत के नशे में, हुकूमत के नशे में वो बेगुनाहों को भी जेलों में डाल देते हैं और गुनाहगारों को बाहर कहते हैं तुम महलों में हवा खाते फिरो। बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाकर के डाल दिए। अजीज मिस्र की बीवी महलात में बैठी है, कोठी बंगलों में बैठकर आराम से चिल्लाती फिरती है, चहल पहल करती फिरती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मिस्र की औरतों ने जलीखा को शर्मिंदा किया, तुझे शर्म नहीं आती तो एक गुलाम के पीछे दौड़ी फिरती है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी। तमाम औरतों की दावत कर डाली। कुरान करीम पुराने किस्से बयान करके तुम्हें अपने आप को संभलने के लिए कहता है, तुम्हारी गैरत को झंझोड़ता है, तुम्हारी अहमियत को झंझोड़ करके कहता है तुम अपने माशरे को साफ सुथरा रखो, तुम अपनी तबाही को और तुम अपनी बर्बादी को न आने दो, तुम अपनी आबादी का एहसास करो, तुम सोच लिया करो जुर्मदार कौन है, बेगुनाह कौन है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिठाकर कोठड़ी में बंद कर रखा है। उन औरतों को जिनकी दावत की है उनके हाथों में सेब दे दिए और चाकू दे दिए। उनने कहा ये फ्रूट खाओ। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु क़त्तअन अयदियहुम। अल्लाह पाक ने इतना जमाल दिया था, इतना हुस्न बख्शा था, तमाम औरतों ने अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी। उन औरतों ने अपने हाथ काटने शुरू कर दिए और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कुल्ना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला जलीखा औरतों की दावत कर रही है, अजीज मिस्र की बीवी दावत कर रही है, तो दिल में ये सहारा लगाया था औरतों से शर्म खाकर बाज आ जाएगी, इनके मेहने से घबरा जाएगी, इनके ताने से घबरा जाएगी। मगर कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो देखने वाली कहती है ये तो खुदा की कसम आदमी नहीं, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। ये तो कोई फरिश्ता है, ये आदमी है ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी जलीखा ओ यूसुफ ये भी तेरा सहारा टूट गया। जो सोचता था मैं ताने मेरे से घबरा जाऊंगी, दुनिया की मलामत से परेशान हो जाऊंगी, मैं तो तुझे आदमी समझती हूँ, ये तुझे फरिश्ता कहती है। फिर कहने लगी यूसुफ बात सुन, जिंदगी का मेला है, मैं कोई वैसी कैसी नहीं, बादशाह की बेगम हूं। याद रख, या मेरी बात मंजूर कर ले या फिर सारी जिंदगी जेल खाने में रहना पड़ेगा। डराती है, धमकाती है, रौब देती है, जो होगा वो करूंगी। सारी उम्र जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा, बाहर की हवा को तरस जाएगा, या फिर आजा तख्ते शहंशाही भी तेरा, महल भी तेरा, बंगला भी तेरा, ये मुल्क भी तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा, पर मेरी बात पे आमादा हो जा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बार बार सुनकर एक ही जवाब दिया, फरमाया ओ अजीज मिस्र की बेगम बात सुन, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ, तुझे मालूम नहीं मैं सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना आखिरी सांस तक जेल में कैद काटने के लिए तैयार हूँ। रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि अहब्बु सिजन, मैं अपने
ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر عطائی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی سوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے،
جنازہ ولی کا ہو یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ، الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے، الہی رکو درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا۔ فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا، اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا، پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔
فرمایا او میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرش پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی، او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ بِالسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے، انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی، کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو،
تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سچ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر اب تعبیر بتائے گا آپ کو 16 نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا۔ فرمایا